تو سوئی چبھنا، ٹھوکر لگ کے بچہ گر گیا، چاقو کی نوک لگ گئی، گاڑی کے دروازے میں انگلیاں پھنس گئیں، چلتے میں دیوار ٹکرا گئی ماتھے سے، کم درد، زیادہ درد، اور زیادہ درد، اور زیادہ درد، اور زیادہ اور زیادہ، جزا کے ٹائم میں بچہ گر گیا، کھال پوری نکل گئی، غلط اینٹی بایوٹک کھا لی، حقیقی بات ہے، غلط اینٹی بایوٹک کھا لی، اس کے ریئیکشن ہوا، پورے جسم کی کھال سانپ کی کینچی کی طرح سب اتر گئی، 2 سال میں ٹھیک ہوا، پھر کھال واپس آئی، شدید درد۔ تو یہ درد بیہوشی کے درجات ہیں، بہت ہائی لیول کا درد بیہوشی بھی ہو سکتا ہے، اتنا ہائی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مری جائے، برداشت کر ہی نہیں سکے، دل بند ہو جائے اس کا، جب زہریلا جانور کو کاٹ دے کر، سانپ، بھیڑ، واسپ اور ایسے کوئی زہریلے جانور، تو بعض اوقات دل بند ہو جاتا ہے درد کی شدت سے، بی پی اتنا لوگ ہو جاتا ہے کہ زندہ نہیں پاتا وہ، اور بعض اوقات معمولی کا پتہ نہیں چلتا، سارا دن کام کر رہے ہیں درد نہیں ہے، لوگوں کو 20 سال سے کمر میں درد ہے، 20 سال سے سر میں درد ہے، 20 سال سے گردن میں درد ہے، 20 سال سے موڑوں میں درد ہے، کچھ موڑے کھسک کے قریب آ گئے، کچھ موڑے کھسک کے دور ہو گئے، وہ کام میں لگے ہوئے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، سارا دن کام کرتے ہیں، گولیاں کھائے نہیں کھائے، کام کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے دلچسپی نہیں ہے بہت زیادہ کہ برداشت کتنی زیادہ ہے، ہم صرف یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی سر، یہ جو آپ نے برداشت کی بات کی، یہ برداشت کی بجائے یہ مائنڈ ڈائیورجن نہیں ہے کہ ایک کو وہ جو ہے اس کو جو تکلیف ہوئی، جیسے آپ نے مثال دی اس کسائی کی، کہ اس وقت اس کے لیے وہ کام امپورٹنٹ تھا تو اس نے وہ ڈائیورٹ کر لیا اس کام کی طرف، جیسے آپ اپنی مختلف چیزوں کو میڈیٹیشن میں ڈائیورٹ کر دیتے ہیں مائنڈ کو، اور اس درمیان میں اگر آپ کو کچھ ہو تو آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا۔ ایبسولوٹلی، ایبسولوٹلی، یہ سن کر دیا انہوں نے اس وقت، ایبسولوٹلی، لیکن ایک کوشچن ہے، برداشت کر وہ مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کی صلاحیت، وہ وہی ہوگی جو برداشت کرنے کی صلاحیت، کیونکہ جو برداشت کر رہا ہے مائنڈ کو ڈائیورٹ ہی تو کر رہا ہے، اور جو ڈائیورٹ نہیں کر سکا وہ برداشت نہیں کر سکا، وہ تو آپ رہا۔ سر یہ بھی ہے کہ وہ اتنا زیادہ انوالو ہے اس میں کہ اس کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوا۔ بالکل صحیح بات ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اتنا زیادہ انوالو ہونے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے، بہت سے لوگ انوالو بھی نہیں ہوتے، کہتے ہیں کہ بات نہیں، میرا کام نہیں ہے، اس سے میرا تعلق نہیں ہے، بس دفعہ کرو یار، مجھے نہیں کرنا ہے، تو صبح زیادہ خالی بیٹھ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، وہ انوالو بھی نہیں ہو رہا، تو انوالو ہونا بھی بہت بڑی صلاحیت ہے۔ بڑے لوگ ہیں جو بہت انوالو ہو جاتے ہیں، ہم اس کو بات سمجھتے ہیں۔ سر اٹ مینس کہ درد کی ڈیفینیشن اگر لی جائے تو یہ احساس کا دوسرا نام ہے۔ احساسی ہے، یہ یقیناً احساسی ہے، کیونکہ بہت مرتبہ کسی بھی ڈگری آف احساس جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ ہاں بالکل بالکل بالکل۔ سر یہ اسی طرح ہے جیسے ہم نے دیکھا ہے کئی دفعہ، جیسے ہم کسی اس میں جاتے ہیں، قوالی میں جاتے ہیں یا کسی سانگس میں جاتے ہیں، لوگ جھومنے لگتے ہیں، وہ اتنا زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں کہ جھومتے رہتے ہیں، اداکاری نہیں، باقی جھومتے اسٹیٹ آف مائنڈ، کوئی ایسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلے جاتے ہیں، کوئی اتنا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس چیز کو محسوس ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ایک چھوٹا سا مصرع ہے، جی اگر اجازت ہو، چھاپ تلک سب چھین لیے مجھ سے، چھاپ تلک سب چھین لیے مجھ سے نینا ملا کے، اس کے بعد جو وجد آتا ہے نا، پورے تصوف کی علامت بنی۔ لیکن بڑے رومانٹک موڈ میں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو کچھ آپ لوگ کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے، لیکن اس کی تہ میں بہرحال ایک صلاحیت ہے، انوالو ہونے کی صلاحیت، برداشت کرنے کی صلاحیت، مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنے کی صلاحیت، کچھ اور سوچنے کی صلاحیت، کچھ نہ سوچنے کی صلاحیت، یہ ہے باٹم پہ بیٹھی، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ تو ہے نہ، تو وہ کم زیادہ کیسے ہوتی ہے کہ وہ مائنڈ کو ڈائیورٹ نہیں کر پا رہا ہے۔ بچے کے کھلونا چھین لیا، آئس کریم گر گئی، وہ گھوڑی ختم ہو گئی، اب روز جا رہا ہے، وہ مائنڈ کو ڈائیورٹ نہیں کر پا رہا ہے، تو کیوں نہیں کر پا رہا ہے نا؟ تو واپس میں آتا ہوں اس پوائنٹ پر کہ وہ برداشت کم کیسے ہو جاتی ہے، وہ درد زیادہ کیوں محسوس ہوتا ہے، کسی کو کم محسوس ہوتا ہے، کسی کو زیادہ محسوس ہوتا ہے، لیکن بہرحال حقیقت یہ ہے۔ کچھ کہہ رہی تھی آپ، کچھ کہہ رہی تھی؟ ہاں سر، میں یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ جو جذبات اتنے اہم ہیں اور واقعی جذبات بہت اہم ہیں، جی، تو پھر ہمارے معاشرے میں جی، چاہے گھر ہو یا انسٹیٹیوشن ہو،
तालीमी अदारे में मैंने नहीं देखा जज्बात की ट्रेनिंग कहीं हो रही हो। नहीं बने। ऐसा क्यों नहीं? और ये किस तरह से जज्बात की ट्रेनिंग होनी चाहिए जबकि बिल्कुल। इतने अहम? बिल्कुल होनी चाहिए और नहीं हो रही। और उसकी अगर अफसोसनाक वजह बताऊँ क्या है। मुल्क चलाने वाले, तालीमी निज़ाम चलाने वाले, कारोबार चलाने वाले, बिजनेस चलाने वाले, सोसाइटी चलाने वाले, ये इंसान ही तो हैं, कोई और तो नहीं। और इसी दुनिया के लोग हैं, इनके भी तो जज्बात हैं। क्या आपको पता है ये बात कि कराची की बेशतर आबादी है 50% से ज़्यादा हमारे सर्वेज या मुशाहिदात के मुताबिक छिपी दुश्मनी के लेवल पर है। कोवर्ट हॉस्टिलिटी, कोवर्ट हॉस्टिलिटी, जिसका मतलब है फ्रॉड करने का रुझान, झूठ बोलने का रुझान, ग़ीबत का रुझान, धोखा देने का रुझान। आप शुजा साहब, आप शायद मेरी बात की तारीफ कर सकें या तरदीद कर सकें, क्योंकि आपका ताल्लुक इन्हीं चीजों से है। क्या मैं बहुत गलत बोल रहा हूँ? सही सर, शुजा इसी पे लिखेंगे, मैंने कह दिया लिख दे। मैंने कहा लिख दे। बहुत मिलेगा बाबा कि नहीं सर, हमारा ऑब्जर्वेशन यही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्लेन ऑब्जर्वेशन है, प्लेन ऑब्जर्वेशन है। ट्रस्ट करना मुश्किल हो रहा है। एक नर्वसनेस सी होती है पैसा देते वक्त, उसको उधार देते वापस करेगा कि नहीं करेगा। पहले 100 साल पहले ऐसा शायद नहीं था, 200 साल पहले शायद ऐसा नहीं था सर, 25 साल पहले नहीं था, शायद 25 साल पहले भी नहीं था। राइट, 25 साल पहले भी नहीं था। लेकिन पिछले, आपने बहुत अच्छी ये डेट, मेरा अपना साथी एक्सपीरियंस, 25 साल के अंदर अंदर काफी तब्दीली आई, बात और नीचे आ गई, सोसाइटी की रेगुलेशन, सोसाइटी डिग्रेड हुई है। तो अब क्या हुआ? आपके सवाल का एक खराब सा बदनज़र जवाब है। वो जवाब ये है कि अगर मैं होता मुल्क को चलाने वाला, जो कि मैं नहीं हूं और मैं हूंगा भी नहीं, अभी तो नहीं हूंगा। इरादे हैं सर, फ्यूचर में इरादे हैं। सर, आप जैसे हो जाए तो सोसाइटी अच्छी हो जाए, आप जैसे लोग आ जाए दुनिया से क्या होगा? तो जिन्होंने को बनाइएगा अपना वजीर, जिलानी साहब, मुश्ताक जिंदानी, आप तो जो शख्स जिस इदारे को चलाने वाला है, एक अफसोसनाक हकीकत यह है कि जिस जज्बाती मेयार या लेवल पर वो शख्स है जो इदारे का सरबराह है, तो माजरत के साथ वो इदारा उससे ज्यादा ऊपर जा नहीं सकेगा। वो इदारा भी उसी के साय तले पड़ रहा है, वो शायद उसी लेवल पर रहेगा या उससे नीचे ही रहेगा। और उसकी कोशिश होगी कि ये मेरे ताबेदार रहे तो मुझसे थोड़ा नीचे ही रहे। तो मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, हैरत अंगेज, सबसे शानदार मिजाजी कैफियत जो मुझे महसूस हो रही है वो खौफ है। खौफ सबसे शानदार जज्बा है। क्यों? खौफ काम भी करता है और ताबेदार भी होता है। ताबेदार काम करने वाले से ज्यादा कीमती कोई शख्स हो नहीं सकता। ताबेदार काम करने वाला, एक मगरूर काम करने वाला आपके बेकार है, वो अपने चलाएगा। एक खुश और पुरजोश काम करने वाला आपके बेकार है, वो आपको उल्टा समझाएगा कि आप गलत जा रहे हैं। क्या बात कर रही है? एक रोने वाला ताबेदार बेकार है क्योंकि वो काम कर ही नहीं सकता। क्या बात? तो ले दे के वाहिद आखिरी ओनली शख्स रह जाता है खौफजदा। वो काम करता है, उसके बाद दौड़ के जाना, वो दौड़ के जाता है। खौफ, खुशामद सा बैठे रहना तो हिलता नहीं है, बैठा रहता है। खड़े रहना तो खड़ा रहता है, हिलता नहीं दिखाता अपने। उससे बेहतर हीरा मोती कोई कार्टून हो ही नहीं सकता। बेहतर वो हमें मतलब खौफ तो है ना, खौफ चाहिए। सर तो कुछ लोग जानबूझकर आदमी को जो खौफ पर नहीं है, मुख्तलिफ तरीकों से खौफ पर लाने की कोशिश भी करते हैं, यहाँ तक कि वो खौफजदा हो जाए। अब वो आदमी वैल्यूएबल हो, काम का हो गया, काम का हो गया। अब उससे कहेंगे बैठ जाओ तो बैठ जाए, खड़े खड़े कर, दौड़ो तो दौड़ा, नहीं दौड़ो तो नहीं दौड़ा, ये काम कर दो कर दिया। रात को देर तक जाना, रुकना है तो रुक गया। बाकी लोग रुकेंगे नहीं और रुक गया तो काम ही करेंगे। अच्छा, मेरे ख्याल मतलब रिमोट कंट्रोल पे चलने वाला रिमोट है। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए भी सॉरी, अभी आपकी बात का जवाब देता हूँ।
اسی لیے آپ نوٹ کریں گے، آپ کی بات کا پارشل جواب تو میں ابھی نہیں دے رہا ہوں، اسی بات سے دے رہا ہوں کہ لوگوں کی کوشش ہے کہ لوگ ہائر ٹون، ہائر مزاج میں جانے نہ پائیں، صحیح کہہ پھر رہے وہ ہیں. کنٹرول میں نہیں رہیں صحیح گے. کہہ یہ اب بتائیے کیا کہیں گے. جی آپ کی وجہ فرمایا کہ خوف بہت بڑا رول پلے کرتا ہے جی کچھ شخصیات. تو کیا خدا کا خوف اگر انسان کو مل جائے ہائے ہائے. تو کیا وہ انسان بے خوف نہیں ہو جاتا؟ کیا وہ شاندار نہیں ہو جاتا؟ کیا اس کی کمی وجود دی جانی چاہیے؟ ایک شرط کے ساتھ، ایک شرط کے ساتھ، ایک شرط کے ساتھ. بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت اچھی بات کی. ایمان افروز ہر مسلمان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ خدا کا خوف تو ہو، لیکن بادشاہ، فوج، پولیس، چور، ڈاکو، استاد، باس، ان کا خوف نہ ہو. اگر اللہ کا بھی خوف ہے اور پولیس والے کا بھی خوف ہے اور باس کا بھی خوف ہے، مینیجر کا بھی خوف ہے، وزیر اعظم کا بھی خوف ہے، اور فوج کا بھی خوف ہے، اور رینجر کا بھی خوف ہے، پولیس کا بھی خوف ہے، تو پھر یہ خوف تو مکس ہو گیا. پھر دو رنگی چھوڑ دو. اب یہ نہیں چلے گا. مکس ہو گیا. میرے خیال سے آپ لوگ اس کو میری بات میں اب غلط فیلڈ میں، یعنی کہ جو میری فیلڈ ہے اس میں دخل اندازی دے رہا ہوں. بہت سادہ سی بات ہے. تو نہیں ہوں، لیکن کامن سینس کی غلط کام سے بھی تو روکے گا. نہیں نہیں نہیں، مطلب کنفیوز خوف. مطلب یہ کہ بس وہی خوف ہو، بس اور کسی کا نہ ہو. قرون اولیٰ میں شاید وہی ایک خوف تھا. دو رنگی چھوڑ دے یا گرم ہو جائے. ہاں بس یہ، لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ خوف جو آپ کہہ رہی ہیں ہونا تو وہی چاہیے، لیکن وہ ہے نہیں. وہ ہر چیز کے خوف ہے. یہاں تک کہ میں سڑک پہ جا رہا ہوں، میرے پیچھے دو آدمی آ رہے ہیں، حالانکہ دونوں شریف انسان ہیں، مجھے خوف سامنے رکھتے ہیں. یار یہ دو آدمی گن تو نہیں ہے، تو شریف سے تو ڈر لگ رہا ہے ایسے. لوٹ تو نہیں دیں گے مجھے. تو گلی میں چلنا مشکل ہو گیا ہے. بچوں کو باہر جانے دیا ہے آج کل. بچوں کی کھیلنے کی جگہ بند ہو گئی ہیں. پہلے گلیوں میں کھیلتے تھے، ہمیشہ گلیاں بند ہو گئی، گلیاں سنسان پڑی ہوئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ خوف ہے. لیکن یہ خوف پیدا بھی کیا گیا ہے، یہ آٹومیٹک نہیں ہے. یہ میرا الٹا سیدھا غلط صحیح جیسا بھی کہنے ایک دعویٰ ہے، جیسے بھی کہنے مارا. تو اب پوائنٹ یہ ہے کہ ڈائنامکس میں یہ پتہ چلا کہ جذبات بنتے ہیں نقصان یا نقصان کے اندیشے سے. یا تو نقصان واقع ہو گیا ہے یا اس کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہے. اور اب جذبات اگر دیر تک اپنی جگہ قائم رہے حالات کی وجہ سے، جیسے ایک فیملی ہے، 5 بچے ہیں، فیملی ہے، تنخواہ بڑھ نہیں رہی ہے، وہی تنخواہ ہے 17,000، وہی صبح 6 بجے اٹھنا، وہی رات کو 11 بجے آنا. تو 5 سال 10 سال تک اسی میں رہنے کے بعد اب اس کی حالت خراب ہو رہی ہے. تو اس کے بی پی شوٹ اپ کر رہا ہے، یا شوگر شوٹ اپ کر رہی ہے، یا مائگرین ہیڈیک رہنا شروع کر دیا ہے، یا اس کے معدے میں السر ہو گیا ہے، یا اس کے جوڑوں میں درد ہو گیا ہے، یا اس کو سانس ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے، اینڈ سو فارتھ اینڈ سو آن. مین آئٹم یہ ہے کہ رکے ہوئے جذبات، ٹھہرے ہوئے جذبات آدمی کی باڈی پر اب اثر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ جب تک وہ مسلسل وولاتائل یعنی کہ چینجبل تھے اور آسانی سے چینج ہو رہے تھے، جیسے بچے کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو کوئی مرض نہیں. بچہ روتا بھی ہے، ہنستا بھی ہے، ڈرتا بھی ہے، غصہ بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، مگر ایک ہی دن میں 10 جذبات سے گزر کے اگلی صبح پھر وہی دلچسپی اور خوشی کی وجہ کے چھپ کے جذبے میں ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس کو. لیکن یہ 60 سال کا بوڑھا وہ جم گیا اور وہ پچھلے 20 سال سے اداسی میں جم گیا ہے. اس کی یہ اداسی یہ اب اس کو لے ڈوبے گی. اس کا بی پی کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، اس کی شوگر کبھی ٹھیک نہیں ہوگی، اس کی جوڑوں کا درد کبھی نہیں ہو سکتی. آپ کچھ کہیں؟ پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ایک بار. ہاں واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سارے شاعر جمع ہو گئے. مسئلہ یہی ہے کہ اس میں خوف کی وجہ سے اور خوف سے نیچے چلے جانے کی وجہ سے پلٹنے جھپٹنے کی صلاحیت ختم ہو گئی. ہونی چاہیے. تو ڈائنامکس کا کام کیا ہے؟ ڈائنامکس کا کام یہ ہے کہ وہ جذبات جو منجمد ہو گئے وہ کیوں منجمد ہو گئے. اور ابھی آپ کے سوال کے جواب میں نہیں دیا ہے. آپ کا ایک اہم سوال تھا جس کی میں نے تیاری شروع کی تھی، تیاری ابھی بھی چل رہی ہے، اور ابھی جواب نہیں دیا. وہ یہ کہ ایک ہی گھر میں کئی لوگ ہیں، ایک لاس ہوا ہے، ایک اس سے بہت زیادہ متاثر ہے، دوسرے سے بھی وہ رشتہ ہے وہ اتنا متاثر نہیں تھا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اب میں اس کا جواب دے رہا ہوں. اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو ہوتے ہیں درد اور بے ہوشی کے واقعات، اور ایک ہوتے ہیں نقصانات. ان دونوں کا آپس میں ایک تعلق بن جاتا ہے، اور جب تعلق بن جاتا ہے تو پھر وہ نقصان جو درد اور بے ہوشی کے واقعے سے کنیکٹ ہو گیا
وہ نقصان تو شدید محسوس ہوتا ہے، اور وہ نقصان جو درد بے ہوشی کے واقعے سے کنیکٹ نہیں ہوا وہ شدید محسوس نہیں ہوتا. میں مثال دیتا ہوں. ایک شخص ہے، وہ اپنے بچپن میں جب گھر میں زینے سے نیچے اتر رہا تھا تو سیڑھی پہ پھسل گیا، اور پھسل کے اس کے سر کے بل گرا نیچے آ کے 15 سیڑھیاں گر کے اور بے ہوش ہو گیا. ہاسپٹلائز ہوا، اور کچھ دیر یا کچھ دنوں کے بعد اس کی وہ بے ہوشی ختم ہوئی، طبیعت ٹھیک ہوئی، سر ٹھیک ہوا، زخم بھر گیا، تو چلنے میں قابل ہو گیا، اور بات آئی گئی ہو گئی. اور اب اس کو 30 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے. اب اس کی اپنی اولادیں ہو گئی. ایک دن اس کا اپنا بیٹا جس کی عمر 10 سال یا 12 سال ہے، وہ زینے سے نیچے آ رہا ہے، وہ پھسل گیا، وہ پھسل کے گرا، مگر مر گیا. اب گھر میں اور بھی 10 آدمی ہیں. ان 10 لوگوں سے بات کی اور بچے کے مرنے پر ایک نے کہا کہ ہاں وہ اچھا بچہ تھا ماشاء اللہ سے، لیکن اللہ کی چیز تھی والا لے لی اب کیا. دوسرے سے بات کی، کہا ہاں وہ اچھا ہی ہوا چلا گیا، ہمیشہ روتے ہی رہتا تھا. تیسرے نے کہا کہ ہاں وہ زندگی آنی جانی چیز ہے، آج اسے مرنا تھا، کل کو ہمیں مرنا ہے. ایک آدمی ہے، فرض کریں وہی والد، اور وہ اس بچے کے رونے پہ بے انتہا، اس بچے کے مرنے پہ بے انتہا غمگین ہے، اور کوئی غمگین نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود بھی سیڑھیوں سے گرا تھا اور درد بے ہوشی مبتلا ہوا تھا، اور یہ بچہ بھی سیڑھیوں سے گرا ہے اور یہ مر گیا ہے. اب اس کا مر جانا محض مر جانا نہیں ہے، یہ کنیکٹ ہو گیا اس درد بے ہوشی سے. تو اس مر جانے، فرض کیجئے اسی باپ کے 5 بیٹے تھے، ایک بیٹا ڈنگی سے مر گیا، ارے یار ڈنگی ایسے بہت پھیلا ہوا ہے، مجھے پتا تھا یہ ایسا ہی ہے. ایک وہ ملیریا سے مر گیا، یار ملیریا ایک عذاب ہے، یہ لوگ جو آتے ہیں فیومیگیشن والے، یہ ہمارے علاقے میں کبھی نہیں دوا چھوٹتی ہے، وہ مچھروں نے عذاب کر دیا بالکل. ایک وہ تبیدیت سے مر گیا، یار تبیدیت تو ظاہر ہے تبیدیت تو ہوگی، اس کو کیوں نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو ہر وقت ماں کچوگے لگاتی رہتی تھی، تو کچوگے لگانا چاہتا. میں تو کتنی بار کہتا رہا کچوگے نہیں لگاؤ نہیں لگاؤ نہیں لگاؤ، مر جائے گا، آخر کو مر گیا، دیکھ لیے نا. چاروں کو یوں فارغ کر دیا اس نے، 4 موتیں. 5ویں موت جو سیڑھیوں سے گرتی ہوئی، یہ فارغ نہیں ہو رہی. کہہ رہے اس کی شکل مجھے بہت یاد آ رہی، اتنا پیاری سی شکل، جس کی آنکھیں ایسی تھی، اس کی ایسے بھاگتا تھا، ایسے چلتا تھا، ایسے مجھے لپٹتا تھا، ایسے یوں جاتا تھا، ایسے یوں آتا تھا. یہ نہیں جا رہا اس سے، یہ تصویر نہیں ہٹی ذہن سے اس کے، کیونکہ وہ کنیکٹ اپ ہو گئی ہے بے ہوشی سے. یہ وجہ ہے کہ کچھ لاسز، چاہے 2 روپے کے بال پین ہے، چاہے آئس کریم ہے، وہ لگتے ہیں جیسے پہاڑ ہے، بالکل جیسے پوری دنیا ختم ہو گئی. اور کچھ لاسز جس میں اس کی ساری جائیداد لوٹ گئی، سب مر گئے، سب کچھ ہو گیا، اکیلا رہ گیا دنیا میں، اور ابھی بھی دندراتا پھر رہا ہے. لڑکے بھی سیڑھیاں مارتے پھر آج نہیں کیا ہو رہا ہے. تو کیا آپ کی بات کا جواب دیا میں نے؟ تو سر یہ انگرام میں سے ہو جاتا ہے؟ جی بالکل، یہ بھی ایک طرح کا چھوٹا موٹا انگرامی سمجھیں، بغیر چوٹ کا، یہ نقصان کا انگرام کراتا ہے. نہیں سر، یہ انگرام تو وہ تھا جو بچپن میں وہ جی تھا، اس کی وہ انگرام سیو ہوا ہوا ہے، سیو ہوا ہے، اب اس کے ساتھ وہ کنیکٹ کرتا ہے، ایسوسیشن بنا رہا ہے، وہ سب سیم ہے. جو کچھ بھی آپ سوچ رہے ہیں، آج کل کے سائیکالوجسٹوں نے کمپیوٹر سے کیسے حساب لگایا کہ ہم دن بھر میں کہ 75,000 یا 80,000 خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں. میں اس کا ماہر نہیں، تو مجھے نہیں پتا، دروغ پر کرتے ہیں راٹی. 60,000 تو وہ خیالات سارے سیو ہو رہے ہیں، ہر احساس، ہر جذبہ، ہر نیت، ہر فیصلہ، ہر خیال، ہر ڈیسیشن، ہر انٹینشن، ہر نیت، ہر فیلنگ، ہر جذبہ، ہر واقعہ، ہر پرسیپشن، تمام مناظر، تمام آوازیں، تمام الفاظ، جو کچھ بھی آپ نے ایکسپیرئنس کیا ہے اس باڈیلی فارم میں سم ہاؤ، وہ سب سیو ہے. وہ سیونگ کوئی بری بات تو نہیں، لیکن بس وہ برا اثر بھی ہوتا ہے اگر برے واقعے کی سیونگ ہے اور وہ کنیکٹڈ ہو جائے پریزنٹ ٹائم کی کسی چیز سے، تو پھر یہ پریزنٹ ٹائم کی چیز آپ کی جان کے عذاب لے جائے گی. تو سر یہ سیکنڈریز ہوتے ہیں یا لاکس ہوتے ہیں؟ آپ تو ڈائنس بول رہے گڈ. یہ لاسز سیکنڈریز ہیں، ویری گڈ. اور لاس وہ ہیں کہ جن میں نہ ہی کوئی نقصان ہوا ہے اور نہ ہی کوئی درد بے ہوشی ہے، لیکن ایک بے آرامی ہے. ہاں، جیسے میں یہاں کھڑا ہوں، ابھی تو کوئی لاس نہیں ہو رہا ہے مجھے، اور نہ ہی کوئی درد یا بے ہوشی ہو رہی ہے، نہ ہی کوئی مار پیٹ کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں آدھے گھنٹے سے کھڑے میرے سر میں درد ہونے لگتا ہے. یہ لا ہے.
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ماحول، یہ کمرہ، یہ باڈیز، یہ آوازیں، یہ مناظر، یہ روشنیاں، پتہ نہیں کیا ہے ان کے اندر، خدا جانے کہ ماضی کے کسی درد یا بیہوشی کے واقعے سے کنیکشن ہو تو گیا ہے، کنیکشن ہے دور کا، بہت قریبی نہیں ہو سکا. تو اس کی وجہ سے میرے پر اتنا اثر تو ہوا کہ میں تو تھکا تھکا سا یا کوئی بھاری بھاری سے محسوس کرنے لگا ہوں، بے آرامی ہو رہی تھوڑی سی، میں جانا چاہ رہا ہوں. تو یہ لاکس بنتے رہتے ہیں روزانہ، 5-10 ڈیلی بنتے رہتے ہیں، ساری زندگی بنتے رہتے ہیں. اور بعض لوگ جب یادداشت ٹھپ ہونے لگتی ہے تو لاک بھی مشکل سے یاد آتے ہیں. انگریز سے یاد لوگ بھی تو ہوتے رہتے ہیں ڈیلی بیسس پہ. ہو بھی سکتا ہے، بالکل. جیسے آپ کی اس ٹریننگ، مینٹل ٹریننگ، جس انوائرمنٹ میں آپ رہ رہے ہیں، جیسے ہم آپ کی معلومات آلریڈی کافی ہے. ایسا صحیح بول رہے ہیں. بائی دا وے آپ نے کورس کی بات کی، میں جھلک دکھانے آیا ہوں، بیچنے نہیں آیا، بیچ نہیں رہا. یہ ہے وہ کتاب جس سے میں اس وقت یہ لیکچر دے رہا تھا، جذبات مزاجی پیمانہ. یہ انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. سر خریدی جا سکتی ہے؟ خریدی جا سکتی ہے، مگر میں نہیں بیچوں گا. نہیں ویسے کیا سینٹر آنا پڑتا ہے. سینٹر پہ. ٹھیک ہے. اچھا، تو جنرل صاحب یہ بتائیے کہ کیا آرڈر ہے میرے لیے؟ کچھ ٹائم ہے میرے پاس؟ ہے تو پھر ٹھیک ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ میں نے بات تو مکمل کر دی ہے، لیکن میں سوال و جواب چونکہ بہت ہی دلچسپ اور بڑے امپورٹنٹ سوال آئے رہے ہیں، بہت امپورٹنٹ. تو میں انوائٹ کروں گا کہ آپ ادھر کوئی نشان سے پوچھیں. مثلا یہ کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں، کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں ان چیزوں سے نکلنے کے، تو میں اس پر روشنی ڈال سکتا ہوں. اسٹریس ہارمونس جو ہے یہ نقصان پہنچاتے ہیں نیگیٹو ایموشنز کی وجہ سے. دوپہر گزرے گی. دیکھیے میں چونکہ ڈاکٹر نہیں ہوں، میری زیادہ معلومات نہیں ہے، تو اسٹریس ہارمون میں نہیں سمجھا. کارٹیزول بڑھ جاتا ہے. نام میں نے سنا ہے اس کا. ایڈرینل گلینڈز کی بات کر رہے ہیں. ایڈرینل گلینڈ سے ملتا جلتا ہے شاید، کہ جو ہاتھ پاؤں کا موومنٹ اور بھاگ دوڑ اس میں ہیلپ کرتا ہے، اس کی بات کر رہے ہیں. فائٹ اینڈ فلائٹ. تو میں نے عرض کیا تھا کچھ دن پہلے کہ دارینس کی دریافت یہ ہے کہ اینڈوکرائن گلینڈ جو کہ 40-45 کے قریب ہیں، جن میں سے بہت ساروں کے فنکشن میڈیکل سائنس میں ابھی تک ان نون ہے. علاج تو بہت دور کی بات ہے، فنکشن بھی ان نون ہے کہ اس کے ایکچوئل فنکشن کیا ہے. جو میں نے پڑھا ہے یا سنا ہے، کچھ کے فنکشنز تو پتہ ہو گئے، جیسے تھائرائڈ، پینکریاس، ایڈرینل گلینڈز اینڈ سو فورتھ. لیکن گلینڈ تو بہت سارے 40-45 ہیں، سب کے فنکشن پوری طرح سے پتہ نہیں ہے. ایک پوائنٹ یہ پتہ ہو گیا ہے کہ تمام انڈوکرائن گلینڈ ایموشن سے کنٹرول ہوتے ہیں. اب ایموشن میں وہ پھنس گیا ہے، یا تو ڈرا سے رہتا ہے، یا نفرت میں رہتا ہے، یا غصے میں رہتا ہے، یا تشویش میں رہتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے، بے چینی میں رہتا ہے، گھبراہٹ میں رہتا ہے، غم میں رہتا ہے. تو اس کے لیے ایک میں ٹپ ابھی دے رہا ہوں جو کہ رانبرٹ نے اپنی کتاب میں لکھی، چونکہ ڈائنس کی تو نہیں ہے، ابھی سائنالوجی کی ٹپ آ گئی. وہ ٹپ یہ ہے کہ آپ اگر روزانہ واک پر جائیں کسی صاف ستھرے علاقے میں جہاں بھیڑ بھاڑ نہ ہو، بہت زیادہ گندا سنڈا علاقہ نہ ہو، کوئی ایسا فٹ پاتھ یا کوئی باغ یا کوئی واکنگ ٹریک، کوئی جاگنگ ٹریک کسی پارک میں ہو، اور وہاں پر آپ واک پر جائیں، لیکن اس طرح سے کہ یہ فزیکل ایکسرسائز کے طور پہ نہیں کریں، ایسے نہیں کریں، بلکہ آپ واک پر کوئی توجہ ہی مت دیں. آپ چاہے بہت آرام سے آہستہ آہستہ چلیں، آپ مگر چیزوں کو دیکھتے ہوئے جائیں، مسلسل دیکھتے ہوئے جائیں، اور اسی ٹریک پہ چکر لگاتے جائیں، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ. اس میں گھنٹے کی شرط نہیں ہے، شرط ایک ہے، وہ یہ کہ آپ اس وقت تک چکر لگاتے ہیں جب تک کہ فریش محسوس ہو، اور وہ ٹینشن، وہ خوف، وہ نروسنس، وہ گھبراہٹ، وہ افسوس، وہ غصہ، وہ غم، وہ فیل نہیں ہو رہا. اس کی کیا پہچان ہوگی کہ اب آپ اس سے باہر آ گئے؟ یہ تو محسوس نہیں ہوگا آپ کو کہ آپ اس سے باہر آ گئے، مگر آپ کو یہ پتا ہوگا کہ مجھے پتے نظر آ رہے ہیں، مجھے پھول نظر آ رہے ہیں، مجھے پھول کی پتیوں کی تعداد پتہ چلے گی کہ کتنی پتیاں اس کے اندر، یہ پتا ہو جائے گا آپ کو. اور جب یہ پتا ہو گیا پھول کی پتیاں کتنی ہیں اور اس پہ کتنی شہد کی مکھیاں بیٹھی ہیں، تو آپ کچھ نروسنس سے باہر آ چکے ہیں. فوکس بھی نہیں، فوکس فکس ہوتا ہے، چینجبل ہے. اس میں جو ٹرک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی توجہ باہر آ جائے اور وہ چینج بھی ہو جائے. آبزروینٹ ہو. جی بالکل. شروع میں بہت اچھی آبزرویشن نہیں ہوگی آپ کی،
आपने पहला चक्कर लगाया तो ऐसा लगा जैसे पेड़ यहाँ पे हैं, तो बस खत्म। क्योंकि बेशतर तवज्जो आपकी इस पर थी कि अभी तक मैं टमाटर नहीं खा सका हूँ, अभी तक मकान का किराया नहीं गया है, अभी तक बच्चे की फीस नहीं गई है, अभी तक बच्चा की A+ की तैयारी बिल्कुल नहीं हुई है, अभी तक इसी में खोए हुए हैं, अभी पेड़ भी ठीक से नजर नहीं आए। दूसरा चक्कर लगाया तो 3-4 पेड़ दिख गए, फिर चौथा चक्कर लगाया तो पेड़ों की पत्तियां भी कोई नजर आ गई, फिर 5वां चक्कर लगाया तो फिर पेड़ों के पत्ते जो गिर गए थे नीचे शायद वो भी नजर आ गए। 10-20 चक्कर लगाएंगे तब जाके जान छूटेगी इन चीजों से, वरना बिजली के बिल और गैस के बिल और ये सब लगे ही रहेंगे। सर इसकी वजह ये भी होती है कि हम हर वक्त जो है ना पास्ट या फ्यूचर में इन्वॉल्व होते हैं, बिजी होते हैं, सोच रहे होते हैं, हम प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर रहे होते हैं। जितना आप प्रेजेंट में रहेंगे उतना आपका स्ट्रेस लेवल लो होगा, वो जो बता रहे हैं शबीर साहब हार्मोन्स वो वाले इनहेंस होंगे और ऑटोमेटिकली आप लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर देंगे। इसलिए अगर कोई कामयाबी से मेडिटेशन कर रहा है कामयाबी के साथ, बेहतरीन चीज है। लेकिन आप 1 घंटे तक पार्क में वॉक करते रहेंगे, कंसंट्रेशन भी कर लेंगे, जी जी, लेकिन जब घर जाएंगे तो बिजली का बिल सामने रखो। एक हैरत अंगेज बात बताऊं मैं आपको इस वक्त ये यकीन नहीं आ सकता जब तक आप करेंगे। हैरत अंगेज बात यह है, इस 1 घंटे की वॉक से अगर आप 5 मिनट के लिए भी प्रेजेंट टाइम में आ गए और खुशी से महसूस हुई, फ्रेशनेस महसूस हुई, तो आप जब जाके वापस बिजली के बिल देखेंगे तो वो इतना तकलीफ दे नहीं होगा जितना कि 1 घंटे पहले था। इनको एक बार बता दें, एक बार थोड़ा सा फर्क होगा, रोजाना करें 15 दिन तक, 20 दिन तक, महीने भर तक, सारी जिंदगी, तो बिजली के बिल की परवाही नहीं होगी। लाइट कट जाए तो मैं लड़ना क्या हूँ, लाइट नहीं है तो मैं अंधेरे में पढ़ना सीख लूंगा। एक्चुअली सर ये होता है कि सर इसमें मेरा ख्याल है, आप करेक्ट कीजिएगा, असल चीज ये होती है कि आपको फेस करने की ताकत जो है ना आपकी बढ़ जाती है। देखिए सिचुएशन वही रहती है, वही सिचुएशन, चाहे जैसे आपने कहा कि 1-2 भाई थे, सिचुएशन दोनों की अलग थी। इसकी वजह से ये होती है कि आपकी जो बाउंस बैक करने की ताकत जो है ना वो वेरी करती है। वेरी गुड। अगर आप जितना प्रेजेंट में रहते हैं, जितना अपने आप को मेंटेन करते हैं, जितना हेल्दी रहते हैं, जितना फ्रेश रहते हैं, उसकी वजह ये होती है, जैसे बिजली का बिल है, रिएक्ट कर जाता है, किसी बच्चे की बात है बुरी लग जाती, बीवी की बात है बुरी लग जाती, तो रिएक्शन की ताकत आपकी बढ़ जाएगी तो आप अच्छा फील करेंगे, आप मजबूत हो जाएंगे। कई दफा मैंने देखा है सर, बड़े बिजनेसमैन को होता है, किसी का कोई नुकसान हो जाता है, उसका हार्ट अटैक आ जाता है, और वही चीज किसी और के साथ होती है, उसको फील नहीं होता इतना, क्योंकि उसकी एक तो हेल्दी, एक तो एज का भी ताल्लुक होता है, और एक ये भी होता है कि माइंड को रिएक्ट करने की सलाहियत रहती है। और जितना आप, जैसे आपने बड़ी अच्छी एक्सरसाइज बताई कि वॉक करते हुए प्रेजेंट में रहने की आदत डाली जी, जितना, तो उससे क्या आपका स्टेमिना बढ़ेगा जी, रिएक्शन का स्टेमिना बढ़ेगा, तो जो चीजें नागवार है वो आपको इतनी ज्यादा बुरी नहीं लगेगी। ऐसा होता है कि अगर स्ट्रेस निकाले हो ना, और मैं ये करूँ कि वो बंदे को पार्क दे और पीछे कुत्ते छोड़ दो। आइडिया अच्छा सर वो अंदर के जो कुत्ते हैं उनको बाहर निकालते हैं। जो बेसिक डायनेटिक्स और साइंटोलॉजी में क्या फर्क है, अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। कि डायनेटिक्स का ताल्लुक है माइंड बॉडी पर क्या असर डालना है। ओके, आपके माइंड कंट्रोल में आ गया, बॉडी फिट हो गई, बॉडी कोई मेल फंक्शन नहीं रहा बिल्कुल, तो डायनेटिक्स का एंड हो गया। अब डायनेटिक्स का इस्तेमाल नहीं होगा। साइंटोलॉजी पूरी लाइफ से डील करती है, तो बेइंतहा वसी सब्जेक्ट है, इसकी कोई लिमिट नहीं। जी, मेंटल हेल्थ को कैसे डिफाइन करेंगे और दो आदमियों की मेंटल हेल्थ को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? क्या सवाल है आपका, ब्रिलियंट क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल सवाल है, बहुत ब्रिलियंट है, इम्पोर्टेंट सवाल, बेइंतहा इम्पोर्टेंट सवाल है। और इनफैक्ट जूरिस्प्रूडेंस में, यानी कि लीगल प्रोसीजर्स में, अदालतों में, सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इंसैनिटी और सैनिटी की कोई डेफिनेशन नहीं है। सैनिटी की डेफिनेशन ये है सही दिमागी की, कि वो सही और गलत में फर्क या तमीज कर सके। मगर यहाँ पे थोड़ा सवाल ये है कि सही क्या है, गलत क्या है। एक शख्स जो अभी गुस्से में भरा हुआ, गज़ब में जब रेज कत्ल करके आया है, उसके लिहाज से कत्ल करना बिल्कुल सही था,
اور ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ صحیح ہے، میں اس کو اور مانتا اگر ابھی بھی زندہ مل گیا تو اس کو پھر ماروں گا، اور تم نے بیچ میں دخل دیا میں تمہیں ہی ماروں گا، چھوڑوں گا نہیں. اس کے لیے بالکل صحیح ہے، تو اس کے لیے صحیح کیوں ہے؟ اور ہم کہتے ہیں کہ غلط ہے، ہمارے خیال سے غلط کیوں ہے؟ تو سائنٹالوجی ہی میں رابرٹ نے پہلی بار ایک ڈیفینیشن ایسی پیش کی صحیح اور غلط کی کہ جو میں نے کہیں اور نہیں دیکھی اور کہیں اور نہیں ہے. اور وہ ڈیفینیشن زیادہ کارآمد، زیادہ ورکیبل، زیادہ قابل استعمال ہے بمقابلے کسی اور ڈیفینیشن کے. مثلا انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہر انسان زندہ رہنا چاہ رہا ہے، اس سے تو انکار نہیں ہے، زندگی سب کو چاہیے، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے کہ خوشی اور سکون کی بات کی تھی میں نے، اب میں زندگی کی بات کر رہا ہوں. تو زندہ رہنے کے لیے پھر جو چیزیں زندگی کو فروغ دیں گی، جو میرے زندہ رہنے میں میری ہیلپ کریں گی، جو میری عمر میں درازی پیدا کر دیں گی، جو میری صحت کو بہتر کر دیں گی، جو میری طاقت بڑھا دیں گی، میری آمدنی بڑھا دیں گی، میری تعلیم بڑھا دیں گی، میری خوشی میں اضافہ کر دیں گی، تو وہ ویلیوبل ہوں گی، تو پھر وہ صحیح کریں گی. اور جس حد تک کہ وہ یہ کام کر سکتی ہیں وہ اس حد تک صحیح ہے. ایبسولوٹ صحیح کچھ نہیں، ٹوٹل صحیح کچھ نہیں. سر اس میں ٹریننگ جو ہے، جو جیسے آپ نے بات کی کہ اس کے لیے وہ صحیح ہے اس وقت کو قتل کرنا، تو اس میں اس کے پاس کی جو ٹریننگ اور جو اس کا بھی تو سارا کچھ نہ کچھ اس پہ امپیکٹ ہوگا نا سر. وہ اپنی جگہ، میں تو صحیح غلط کی ڈیفینیشن بتا رہا ہوں کہ اس کا قتل کا فعل ہمارے لحاظ سے اور خود اس کے لیے بھی، جو کہ ہم تھوڑی دیر میں اس کو سمجھا سکیں گے، یقیناً سمجھا دیں گے، وہ یہ ہے کہ اس کا فعل بہرحال پوری کائنات کو اگر سامنے رکھا جائے تو ٹوٹل فائدہ مند فعل نہیں تھا. اگر تولا جائے ترازو میں کہ اس پہ فائدہ کتنا ہوا اور نقصان کتنا ہوا، تو وہ بھی اس بات کو تسلیم کرے گا کہ پوری بندہ انسان اور کائنات کو شامل کر لیں تو اس پہ فائدہ کم ہوا ہے، نقصان زیادہ ہوا ہے. لہٰذا وہ فعل غلط تھا، صرف اس لحاظ سے غلط تھا. سر آپ نے ایک بات کہی کہ جب آدمی نارمل ہو جاتا ہے تو اس کی ضرورت نہیں رہتی. جی، میں اپنے ایک دوست کو جانتا ہوں، ان کا تعلق الیکٹرانک کے کاروبار سے تھا. جی، انہوں نے ڈائنیٹکس کے عشق میں کاروبار بھی بدل دیا. امریکہ بھی ہوا ہے ایڈوانس کورسز میں، انگلینڈ بھی ہوا ہے. تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک حد تک ہوتا ہے. ڈائنیٹکس نہیں، سائنٹالوجی تو لامحدود ہے. اچھا اچھا. ڈائنیٹکس محدود ہے جب تک کہ آدمی کے جو مائنڈ کے باڈی پر اثرات ہیں وہ دور نہ ہو جائیں. جب دور ہو جاتے ہیں تو ڈائنیٹکس کا استعمال مزید نہیں کیا جاتا. تو آپ کی جو معلومات ہیں وہ اس لحاظ سے ابھی نامکمل ہے کہ وہ سائنٹالوجی بھی کہہ رہے ہوں گے. خالی ڈائنیٹکس آپ جانتے ہو؟ جی، میں جانتا ہوں. تو کیا میں نے آپ سوال کا جواب کیا کہ نہیں؟ اب یہ بات پوری نہیں ہوئی شاید. میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے یہ طے کیا جائے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. تو صحیح غلط کی ایک ڈیفینیشن ابھی آ گئی کہ جس شخص سے اوور آل پوری حیات کو سامنے رکھتے ہوئے، صرف مجھے اور آپ کو نہیں، صرف اپنی ذات کو نہیں، نو، پوری حیات کو سامنے رکھتے ہوئے تولا جائے کہ میرے ایک فعل سے زیادہ فائدہ ہوا ہے مجموعی طور پر یا زیادہ نقصان ہوا ہے. اگر مجموعی طور پر زیادہ فائدہ ہوا ہے تو وہ اچھا فعل تھا، مجموعی طور پر زیادہ نقصان ہوا ہے تو وہ برا فعل تھا. کیونکہ ہر اچھے فعل میں کوئی برائی بھی ہوگی اور ہر برے فعل میں کوئی اچھائی بھی ہوگی. اتنا بہترین کوانٹیٹیولی کوئی ڈیفائن نہیں کر سکتا. ویری گڈ. اب میں بھول گیا آپ نے کیا کہا تھا، مجھے یاد آیا. مینٹل ہیلتھ کا اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ دو آدمیوں کی مینٹل اسٹیٹ کو کیسے آپ صحیح غلط کی بنیاد پہ ہوگی کہ ایک آدمی اگر جو نیچرل لگ رہا ہے اور غلط اور صحیح کی بنیاد پر صحیح لگ رہا ہے، وہ صحیح فعل سرزد ہو رہے ہیں، اس سے اس کی سوچ صحیح ہے، اس کے الفاظ صحیح ہیں اور صحیح کی ڈیفینیشن پیش کر دی گئی ہے ابھی آپ کے سامنے، تو وہ صحیح دماغ مانا جائے گا. اور اگر اس کے الفاظ زیادہ غلط ہیں اور کم صحیح ہیں تو وہ صحیح دماغ نہیں مانا جائے گا. لیکن معذرت کے ساتھ قانون اور پولیس کی نظروں میں اور میڈیکل سائنس اور سائیکولوجیکل سائنسز کی نظروں میں تو پاگل اور صحیح دماغ ہو سکتا ہے کچھ، ٹھیک ہے. سائنٹالوجی میں نہیں، سائنٹالوجی میں نہیں. سائنٹالوجی میں صرف یہ ہے کہ کتنا غلط ہے کتنا صحیح ہے. ہر شخص اسکیل پہ کہیں نہیں ہے، کتنا غلط ہے کتنا صحیح ہے. جتنا زیادہ غلط ہے اتنے زیادہ پاگل ہے، جتنا زیادہ صحیح ہے اتنے زیادہ صحیح دماغ ہے. ایبسولوٹ پاگل تو کوئی بھی نہیں ہے. یہاں تک کہ جو ایزی ولیج میں بند ہے 41 کلومیٹر پہ سپر ہائی وے پہ، بالکل پاگل تو وہ بھی نہیں ہے.
2 घंटे के सर्जन उसको दे दे और उस एंग्राम से बाहर आ जाए, जिसमें फंसा हुआ है, वो बिल्कुल हंस बोल रहा है, तो फिर अगर ये पागल था तो अभी हंस बोल कैसे रहा है? तो पागल नहीं था, वो ज़ाहिरी तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल था, नफ्सियाती मरीज था। हाँ, उसका जहन उसके कंट्रोल में नहीं रहा था। तो अगर उसका जहन कंट्रोल में नहीं है और वो पागल कराएगा, तो फिर वो शौहर जिससे गुस्सा आ गया, गुस्से में 2 तमाचे बीवी मार दिए, वही पागल है। कम से कम उस वक्त तो पागल ही है, और मैं दावे से कहूंगा कि वो पागल है। तो फिर पागल की डेफिनेशन हमें एक्सटेंड करनी पड़ेगी कि कितनी मिनट तक, किस दिन, किस टाइम पे, किस टाइम से किस टाइम तक, कितनी बार, 1 हफ्ते में, 1 महीने में वो डिरेंज हो जाता है और ऐसी हरकतें करता है कि जो माकूल हरकतें नहीं है, तो उस वक्त, उस दौरानिए में वो पागल है। एक्चुअलिटी में पागल फिर कोई भी नहीं है। जैसे मान जी पागल है, तो फिर मैं भी पागल हूं। अगर मैं अभी भी बेवकूफाना गुफ्तगू शुरू कर दूं जो कि इस वक्त के लिहाज से बेरब्त हो, तो मैं पागल हो चुका हूं। तो सर इसमें ट्रिगर पॉइंट भी तो होते होंगे सर? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ट्रिगर पॉइंट। आपको जैसे जहरी यूसुफ ने कहा, आपको सेंटर रहना चाहिए। सर इसको सर ये बहुत पुराना चावल है, बहुत लग तो रहा है उम्र से जी तो प्यारा डायनेटिक्स जो है जी, स्वीट नो वो डाउट। एक बेसिकली साइकोलॉजिकल फील्ड है। कह सकते हैं, कह सकते हैं। साइकोलॉजी जो है जी। एक कंट्रोवर्शियल इदारा भी है। इज जी। इट रिकंसाइल विद पीपल ऑफ फेथ? जी जी यानी मेन स्ट्रीम फेथ है, जी, जी। उसके साथ रिकंसाइलेबल है डायनेटिक्स, साइकोलॉजी। साइंटोलॉजी। जी, और इज देखिए- इट प्योरली सेक्युलर एंड एथियस्टिक? देखिए, रिकंसाइलेबल की बात आप कर रहे हैं, तो फिर इस्लाम भी रिकंसाइलेबल नहीं है, क्योंकि कोई ईसाई नहीं मानता इस्लाम को, यहूदी भी नहीं मानता, हिंदू भी नहीं मानते। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी शय को कोई दूसरा शख्स अगर नहीं मान रहा है, तो फिर ये शय रिकंसाइलेबल नहीं है। डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो अभी कलेक्टिव गुड की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। मेरा एक सवाल ये तो जाती है जी। मैं आर्गुमेंट से नहीं कह रहा, जी। मैं कह रहा हूँ इस्लामी मुआशरा हमारा पाकिस्तान, जी। ठीक है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जी जी जिसमें मोस्ट पीपल आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज मुस्लिम्स। जी प्रैक्टिसिंग है या नहीं है वो अलग बात है। जी ठीक है सर, बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि अगर हमें इस चीज को परवान यहाँ पर चढ़ाना है, जी जी तो क्या ये हमारे रिलीजियस जो आपके पिलर्स हैं, जी। ये 5 फंडामेंटल्स हैं जिसके अकीदे के ऊपर है, अगेन कॉन्ट्रोवर्शियल है, हर एक का अपना अपना है, जी। लेकिन बेसिक अगर सिंपलिसिटी हम ले लेते हैं जो हमारे जी। 5 है, उसके साथ ये कोएग्जिस्ट कर सकता है? अगर हमें मुआशरे में चेंज करना है, देखिए, अगर कोई कयामत, आखिरत, जन्नत, दोज़ख, मलाइका, फरिश्ते, अंबिया, आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वगैरह वगैरह, अगर इनका कोई तस्करा इस सब्जेक्ट में नहीं है, तो फिर क्या करता हो? आप में टकराव नहीं है सर? नहीं मैं यही पूछना चाह रहा था। नहीं है ना। इसको हाईली ख्वाजा बशीर, ख्वाजा फौज साहब, अब आप मेरी हेल्प करेंगे। ख्वाजा बशीर हमारे बहुत पुराने कलम फरमा हैं और बड़े काबिल इंसान हैं और इनको इस्लाम की बेइंतहा मालूमात हैं। तो आप बताइए कि ये टकराव की बात करें, आपके इस बात के जवाब दूंगा कि जरा ख्वाजा की बात हो सर मैं तकरीबन 2013 या 14 से रेगुलर शागिर्द हूँ डायनेटिक्स के। मैं सिर्फ एक अपना ताज़ा दम एक वाक़या कर करता हूँ, इंशाअल्लाह ताला कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। एक हदीस शरीफ है हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत से कि उनको गले का निगहबान बनाया था, रात को चौकीदार बनाया गया था। रात को कोई चोर आया और उन्होंने पकड़ लिया, चोर को चोरी करते हुए धाने डाल रहा था बोरी के अंदर, पकड़ लिया। चोर ने कहा मैं बूढ़ा आदमी था, बूढ़ा आदमी हूँ, अयालदार हूँ, मालदार हूँ, बेरोजगार हूँ और मुझे जाने दिया, मेरे पास कहीं कोई जरिया नहीं था, उन्होंने जान दिया। अगले दिन अबू हुरैरा मस्जिद नबी में गए, दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, तो कहते हैं हजूर ने पूछा कि कैसी रात गुजरी? कहा रात में चोर आया था और फिर क्या चोर मैंने पकड़ लिया था, लेकिन हजूर बड़ा मजबूर था, बेबस था, बेकस था, मैंने जाने दिया, चोरी तो नहीं कर गए, मैंने जाने दिया, जान छोड़ दे उसकी। हजूर ने फरमाया खबरदार फिर आएगा। अब अगले दिन फिर को बाजू पर करके तैयार बैठे, पता आज हजूर की इतना चोर आया, चोर आया और वही टाइम दाने वाले फिर पकड़ लिया, आज ही जाने दो, मुझे पहले पता तुम आओगे, पकड़ लिया, आज तो बांध के ले जाऊंगा वहां पे मस्जिद।
پھر اس نے کوئی اپنی کہانی سنائی، پھر چھوڑ دیا. اگلے دن پھر جا کر کے میرا بیان کیا، حضور پوچھے کیا ہوگا، حضور چور تو واقع آیا. پھر کیا ہوا، حضور اتنی مجبوریاں اس نے بتائیں، اتنی اپنی بیماریاں اس نے بتائیں، پھر چھوڑ دیا اس کو. سنتے رہے. اس کے بعد حضور پر خبردار ہے پھر آئے گا. تیسرے دن پھر آیا وہ چور. اب اس دن جب وہ چور آیا تو اس نے اس کو کچھ نہ کچھ مان دیا، اب لے کے جاؤں گا میں. اس نے کہا وہ رہنا آج ایک بات سنے، اگر آج مجھے جانے دیں، کیونکہ اس نے بہت غصے میں تھے، اگر آج مجھے آج جانے دیا تو تمہیں ایسی ٹیکنیک بتاؤں گا، ایک ایسا علم بتاؤں گا، ایک ایسا عمل بتاؤں گا جس کے بعد تم اس رات والے اس چوری سے محفوظ ہو جاؤ گے. میں تمہیں گوانیاں بولتا ہوں. میرے کو بتا پڑا، ڈیل ہو گئی. میں نے کہا تم رات کو نا جہاں تمہاری گھر سر کی چوری داری کا مسئلہ ہے، ایت کرسی پڑھ لیا تھا، بات کر. میں نے کہا چھوڑ دیا، ڈیل ہو گئی. اب صبح رسول اللہ کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ بیان کیا. حضور نے فرمایا کہ وہ تھا تو جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا. ابو ہریرہ کو پتہ وہ کون تھا، کہانی وزیر ہوتا کہ وہ شیطان تھا، ابلیس تھا، لیکن تو سچی بات بتائی، صحیح فارمولہ بتایا. ٹھیک ہے. اب میں نے یہ سوال اپنی مسجد کے مفتی صاحب سے کیا. مسجد نبی میں رسول اللہ سے موجود ہے، حیات ہیں، صحابہ کے اندر موجود ہیں، اور ابو ہریرہ ایک ایسے آدمی کو پکڑتے ہیں کہ جس کو خود ایویڈنس ہے کہ میں نے چور پکڑا ہے، رنگے ہاتھوں چور پکڑا ہے، اور اس کے ساتھ ایک ڈیل ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں تمہیں ایک بات بتاؤں گا، ایک علم کی بات بتاؤں گا، ایک عمل کی بات بتاؤں گا جس کی وجہ سے تم اس سے محفوظ ہو جاؤ. ابو ہریرہ رضی اللہ کو رسول خدا کی موجودگی میں اس دور میں اس بندے کی، اس رنگے ہاتھوں چور کے ساتھ کیوں ان کی بات آئی؟ یہ میں نے جب مولوی صاحب سے بات کی، استاد کی، ان کے کام لال ہو گئے، غصے میں آ گئے. کہتے ہیں میرا کام صرف اتنا ہے کہ میں آپ کو ایویڈنس دوں، کتاب میں حدیث لکھی ہوئی. میں نے کہا مجھے کنیکشن سمجھ میں نہیں آتا. ایک طرف جو ہے عالم کائنات جو اس کو فرماتے ہیں انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہے، وہ موجود ہیں، اور دوسری طرف وہ ایسے بندے سے کی ایڈوائس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ جو چور ہے اور پکڑا ہوا ہے. کیا کنیکشن ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ خیال بھی آپ کے دماغ میں شیطان نہیں ڈالا. مفتی صاحب نے کہا اب میں خاموش ہوں. میں نے کہا حضور میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، میں حدیث کو جھٹلا نہیں رہا، لیکن مجھے کنیکشن سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر اللہ نے کیا میری مدد کی کسی طریقے سے. 2-4 دنوں میں کہیں بات چیت ہوئی تو بات دوسری ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علم کی بات، حکمت کی بات مومن کا ہی گمشدہ مال ہے، وہ تمہیں جہاں سے ملے اسے لے لو، جس دکان سے. یہ والی بات میں نے کئی بار سنی تھی لیکن اس کا مجھے کنیکشن نہیں مل رہا تھا. میں اگلے دن مفتی صاحب میرے مصعب ٹھہرے، مجھے مسئلے کا حل مل گیا. وہ بیٹھ گئے، رک گئے. میں نے کہا کہ رسول جو صحابہ کرام تھے وہ رسول اللہ کی دن رات کی زندگی کے گواہ تھے. ان کے پاس صرف قول نہیں تھے، اقوال نہیں تھے، حدیث نہیں تھی، کچھ ٹکڑے نہیں تھے، پوری لائف تھی. تو ابو ہریرہ نے حضور کی دوسری حدیث کا، دوسری ایڈوائس کا عمل کیا تھا کہ تمہیں جہاں سے بات ملے اس سے لے لو. تو نے کہا یار اللہ کا خوش رکھے، آپ کو مجھے بات سمجھ آ گئی. تو اسی طریقے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ڈائریکٹکس علم ہے، یہ لائف سائنس ہے. میں نے ڈاکٹر صاحب سنا کہ 2 باتیں بہت دیکھنے میں آسان ہے لیکن کرنے بہت مشکل ہے، بولنا اور سننا. لیکن کریں یہ 2 سائنسز، بولنا اور سننا، اس کے درمیان میں ساری لائف ہے. مجھے یہاں سے سمجھ آئی ذرا. جی بول گیا جی جی ان کو ہی میں سپورٹ کروں. جی پلیز. سر اس میں یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اس میں بڑا کنفیوژن رہتا ہے. مائنڈ سائنسز کے جب ہم نے کورسز کیے تھے شروع میں تو بہت سارا لوگوں نے جو ہے نا کنفیوز بھی کیا تھا کہ یار آپ کس چیز میں جا رہے ہیں. یہ تو جیسے ہم نے کیا تھا آرٹ آف لیونگ کا کورس، تو وہ انڈیا سے وہ کورس آیا تھا، انڈین ٹیچرز آئے تھے، ہندو ٹیچرز ہوتے تھے اور وہ ساری باتیں کرتے تھے. تو اس میں یہ ہوا کہ اس میں تو کچھ ایکسرسائز ایسی بھی کی جاتی جس میں کافی لوگ جو ہے نا اس کے کافی مخالف بھی ہو گئے. لیکن جیون صاحب ایک تو اس میں کیا ہوا کہ جو چیزیں ہیں نا وہ یہ تھی کہ لوگ جو ہے وہ کنفیوز کرتے ہیں، لیکن اس میں لوگوں کو جو ایکسپیرینسز ہوئے وہ کورس کرنے کے بعد، وہ 5 دن کا کورس ہوتا ہے جس میں یوگا کی بھی ایکسرسائز ہوتی ہے، بریدنگ ایکسرسائز ہوتی ہے، جس سے پرانے آپ کے جتنے ٹراماز ہوتے ہیں نا وہ سارے ختم کیے جاتے ہیں. تو بہت سارے لوگوں نے شیئر کیا اپنی نالج. میں صرف آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ خالی اس چیز کا سپورٹ ہو جائے
کہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہماری نمازیں جو ہیں وہ اچھی ہو گئی اس سے، کیونکہ ہم پریزنس آف مائنڈ ہمارا بڑھ گیا اور جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا ہم نے شروع کر دیا. ادروائز وہ کہتے تھے ہم نماز پڑھتے تھے تو سارے خیالات اس وقت آتے. تو یہ بڑا فرق پڑ گیا. جی پلیز پلیز پلیز. السلام علیکم. جی میں کیونکہ سبھی بات کر رہے ہیں کہ میں بھی کر لوں. میں سر کا اسٹوڈنٹ ڈائنیٹکس میں نے کافی حد تک سر کے پاس گیا ہوں. آپ جو گفتگو کر رہے ہیں ان کا جواب جو ہے وہ صرف ڈائنیٹکس. آپ جتنے بھی سوال کریں گے ان سب کا جواب بھی ڈائنیٹکس. آپ جائیں وہاں جائیں. میں جب میڈیا میں تھا اور میرے پاس وقت نہیں تھا تب میں گیا اور جو پہلی چیز میں نے سیکھی تھی وہ تھا سیکھنا کیسے سیکھا جائے. لرن ہاؤ ٹو لرن. لرن ہاؤ ٹو لرن. سیکھنے کا عمل کیسے سیکھا جائے. کیا کیا سیکھ رہے ہیں اس پہ بات نہیں ہوتی. اس کے بعد جو چیز بڑی کمال کی ہے اور جو آپ کے تمام تر سوالات کا جواب ہے وہ اناٹمی آف برین مائنڈ ہے جو سر کراتے ہیں. اور یہ بہت لمبا کورس ہے. کئی دنوں میں کئی ہفتے تک ہم کرتے رہتے ہیں. ہر دفعہ کرتے کرتے میں 12 کیے تھے سر. 20 میں آپ جاتا ہوں پٹھان. تو اب 20 دن آپ نے جانا ہے اور برین کے بارے میں جو سیکھنا ہے وہ میں نے بھی مائنڈ سائنسز پڑھی ہے اور میں تو ہوں بھی پٹھان. مائنڈ اور ہمارا تو معاملہ ہی کچھ. آپ یقین کیجیے جتنا بہترین میں نے وہاں سمجھا ہے اور جتنے رشتوں کو نبھانا وہاں سے سیکھا ہے. جو میری سکسیس ہے وہ یوگا کی ضرور آپ کہہ رہے ہیں لیکن اس میں مائنڈ سائنسز یعنی برین سائنسز جو ہے ڈائنیٹکس کا بہت بڑا ہوتا ہے. میں کیونکہ آپ لوگ دلچسپ بات یہ ہے بڑی مدد کے ساتھ کہ سر کا جو موضوع تھا اس تک آپ لوگوں میں آنے ہی نہیں تھی. ہاں مدد بڑی مدد ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ ہم سب دوست ہیں. ہمیں سر کو سننا ہے, سر کو سنانا نہیں. میں وہاں چپ چاپ ہی بیٹھا تھا یہاں کے لوگ. ہمیں تو یہ دیکھنا کہ ٹون اسکیل کیا, ٹون اسکیل کی تو بات ہی نہیں ہوئی. آپ وہاں گئے نہیں اس لیول پہ. یہاں پہ غصہ تھا, یہاں سے یہاں کیسے آنا ہے. ہم کہتے ہیں یہاں سے یہاں آ جاؤ. ڈاکٹر ہوں, اناٹمی پڑھاتا ہوں, ٹھیک ہے جی. ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہو جاؤ گے. سر یہاں سے یہاں نہیں آنا, ڈائریکٹ یہاں سے یہاں آنا. ایک درجے نیچے لاتا ہے اور زندگی بدل جاتی ہے. ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کو خود جا کے دیکھیے آپ. دلچسپ بات ہے, یہ بہت آسان ہے, اردو میں ہے اور اس میں آپ کی اپنی زندگی بدل جائے گی. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جب یہ سیکھا ہے. سر ٹول اسکل کے بارے میں تھوڑا بڑی تشنگی رہے گی. ہاں